نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس کی بہت ہی زیادہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ آج ہمارے نوجوان نسل ہر طرح سے گناہوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے اور جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے اس وقت سے تو نہ جانے کتنے عزت دار لوگوں نے اپنی عزتیں کھو دی، کتنے شریف نوجوان اپنی شرافت کھو بیٹھے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ مولا حسین سے جنگ مت کرو، نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی لاشعوری کے طور پر۔ تم جنگ کر رہے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس طرح سے جنگ کر رہے ہو۔ چھوڑ دو گانے سننا، چھوڑ دو فلمیں دیکھنا، اور چھوڑ دو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا، اور چھوڑ دو بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں گھومنا۔ نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز ترک کرنا چھوڑ دو، عورتوں پر بد نظری کرنا چھوڑ دو۔ میں اپنا درد دل بیان کر رہی ہوں۔ یزید جو امام حسین کا قاتل ہے، جس کو قاتل حسین کے نام سے آج تک دنیا جانتی ہے، شاید میری قوم کچھ گناہوں کے معاملے میں یزید سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی ہوں، بس حق بات بتا رہی ہوں کہ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا اور تم ہیرو اور ہیروئن کے ناچ دیکھتے ہو جو کہ ننگا ناچا کرتے ہیں۔ یزید بانسری کی میوزک سنتا تھا اور تم نہ جانے کس کس قسم کی میوزک سنا کرتے ہو۔ مولا حسین نے جب اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، وہ شراب پیتا تھا۔ آج شراب اور نشہ عام ہو گیا ہے، تو پھر سوچو کہ وہ تمہارے ہاتھ میں کیسے اپنا ہاتھ دیں گے اور اپنے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ کیسے لیں گے۔ اور جنت تو اسی کو ملے گی جس کو حسین کے بابا کے ہاتھوں سے چٹھی ملے گی، ہے نا یہ حدیث؟ مطلع القمرین اٹھا کر کے دیکھ لیں، کیا ہے ایسا؟ سرکار نے فرمایا پل صراط سے پار وہی ہوگا جس کو علی چٹھی دیں گے۔ یہ کہا نا میرے آقا نے کہ حسین کے بابا جس کو چٹھی دیں گے جنت میں وہی جائے گا۔ مولا حسین نے جس یزید کو پسند نہیں کیا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، تو وہ تمہیں کیا پسند کریں گے؟ آج تو تم گناہوں کے معاملے میں یزید کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو۔ آج آپ اکیلے 5 منٹ بیٹھ کر کے سوچیں کہ یزید سے اور اپنی زندگی میں کتنا فرق رہ گیا ہے۔ ذرا سوچیں اس بات کو۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے نوجوان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ یزید کی موت کے بہت سارے وجوہات لکھے گئے ہیں، لیکن عقد الفرید میں لکھا گیا ہے کہ یزید کی موت کی وجہ، یزید وہ ہے جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، یزید وہ ہے جس نے امام حسین کا قتل کیا اور اس کے قاتلوں میں شریک ہوا۔ یزید کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی تو اس کے موت سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے پیٹ میں ایک طرح کی بیماری پیدا کر دی، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بہت سارے کیڑے پیدا ہو گئے، اور یہ بیماری اس کو زنا کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں ایک طرح کا زخم ہو گیا، اور وہ زخم پھیلتا گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، اور اس کو یہ بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو وہ تڑپتا، اور جب پانی پینے لگتا اور جب پانی پی چکا ہوتا تو اس کی تڑپ اور شدت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس طرح سے وہ بغیر پانی کے بھی تڑپتا اور پانی پینے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملتا، اور اسی طرح درد کے عالم میں، اسی قرب کے عالم میں اللہ رب العزت نے اس کو موت دی، اور جب وہ مرا تو اس کے جسم سے ایسی خطرناک اور ایسی بھیانک بدبو آنے لگی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، جیسے تیسے کر کے اسے ایک گڈھے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تھا یزید، اور اس کے موت کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ اور آج ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، آپ غور کریں۔ اور میں آپ سے ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں، وہ تو دشمن رسول تھا، وہ تو دشمن حسین تھا، اور تم خود کو عاشق رسول کہتے ہو، حسین کا غلام کہتے ہو۔
اور تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جو ایک دشمن رسول کیا کرتا تھا، ان گناہوں میں مبتلا ہو جو حسین کا دشمن کیا کرتا تھا۔ اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، ان گناہوں سے توبہ کر لو۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گی، اگر برا لگے تو مجھے معاف کریں کہ جس کے دل میں یار بستا ہے اسے کسی اور چیز کی فرصت نہیں ملتی۔ آج میری قوم کے نوجوان اس سے آنکھ لڑا رہے ہیں، اس سے آنکھ لڑا رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اور کون ہے خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ خود کو عاشق رسول کہتے ہیں اور اس طرح کے حرکات کرتے ہیں۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں چھرے مار کر کے ان کو اندھا کر دیا جا رہا ہے۔ ایک ایک لاش پر اتنے چھرے مارے جا رہے ہیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ان باتوں کو دیکھا ہوگا اور یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق رسول نہ رہا، عشق رسول نہ رہا۔ عاشق رسول تو تم خود کو کہلا رہے ہو لیکن تمہارے اندر عشق رسول نہیں ہے۔ ارے جن لوگوں کے دلوں میں عشق رسول تھا وہ تو پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کر نبی کے قدموں میں جان قربان کر گئے۔ نبی نے پکارا، پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ دیا۔ تم کیسے عاشق رسول ہو؟ نبی کو چھوڑ کر کے عورتوں کے پیچھے جا رہے ہو، نبی کو چھوڑ کر کے زنا کی طرف جا رہے ہو۔ سوچو تو صحیح، اس طرح کی باتیں میں جانتی ہوں کہ آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا کام ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے میں تو حق ہی کہوں گی کیونکہ مجھے حق بیان کرنا ہے۔ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو۔ جس کے دل میں یار بس جائے تو پھر اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے وہ حبیب اتنا خوبصورت ہے کہ سارے جہان کی خوبصورتی ایک طرف اور میرے حبیب کی خوبصورتی ایک طرف۔ وہ جس کے دل میں بس جائے پھر تو وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں تو یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ کسی ڈھونگی فقیر نے نہیں کہا، یہ مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات شریف میں کہا ہے کہ اللہ سے مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب ہے۔ سوچو تو صحیح، جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا اس کے ہاتھ کبھی شراب کی طرف نہیں اٹھیں گے، اس کے ہاتھوں میں کبھی تاش کے پتے نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھوں میں کبھی جوئے کے آلات نہیں ہوں گے۔ بستروں پر لیٹ کر، چادر منہ میں ڈال کر وہ موبائل میں کبھی زنا کے مناظر نہیں دیکھے گا۔ بے غیرتی کی حد تو یہ ہے اور بے شرمی کی حد ہے کہ اس پر تم نعرے بھی لگاتے ہو کہ قبر میں نبی کا دیدار ہوگا۔ ارے کس منہ سے دیدار کرو گے؟ کن آنکھوں سے دیدار کرو گے؟ جن آنکھوں سے تم نے موبائل میں زنا کے مناظر دیکھے۔ مولا کائنات مشکل کشا کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی خود اپنی شرمگاہ اور اپنا ستر بھی نہیں دیکھا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنا ستر نہیں دیکھا، اور یہ تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے انسان کی، کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں۔ مولا علی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے اپنا ستر دیکھوں۔ میں جانتی ہوں کہ اتنا تقوی نہ میں کر سکتی ہوں اور نہ آپ۔ وہ علی تھے اور علی کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ولی تو بننا ہی پڑتا ہے۔ اگرچہ ہم مقام علی کو، مقام فاطمہ کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم ان کے غلام اور ان کی کنیز تو بن سکتے ہیں نا۔ وہ اپنے خود کے ستر کو نہیں دیکھتے تھے اور آج ہماری نوجوان نسل نہ جانے کیا کیا اور کس کس کے ستر کو دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم انہیں تو دیکھ رہے ہیں، ہم ان گندی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ہے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو معلوم ہے اگر آپ کی نگاہ یا کسی کی نگاہ یا ہم میں سے کسی کی نگاہ یا ہماری نگاہ کسی غیر محرم مرد یا غیر محرمہ عورت پر پڑ جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
अचानक पड़ने वाली नजर तुम्हारे लिए माफ है, और अगर कोई जानबूझकर देखता है तो कयामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उससे सवाल होगा कि तुम्हारे लिए एक नजर तो माफ थी, तुमने दोबारा घूर करके उसको क्यों देखा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, आप जरा देखें कि गंदी फिल्मों को देखने के बाद जज्बात भड़क रहे हैं। आज नौजवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। आज लोग यूट्यूब पर न जाने क्या क्या देख करके अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आंख किसने अता फरमाई है? कुरान कहता है, मैं उसका मफहूम आपको बता रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला है जिसने तुम्हें आंखें दी हैं। आंख देने वाली जात अल्लाह की है, आंख देने वाली जात परवरदिगार की है, आंख देने वाली जात रब्बे जुल जलाल की है। अल्लाहु अकबर। वही परवरदिगार अपने महबूब के जरिए मोमिनों को हुक्म दे रहा है कि आंखें तो मैंने दे दी, अब ए महबूब तुम कह दो कि ये अपनी निगाहें नीची रखें। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि नाफरमानी खुदा की करके इज्जत हासिल करना चाहते हो? अल्लाह के फरमान का मजाक उड़ाकर इज्जत हासिल करना चाहते हो? अल्लाह की नाफरमानी करके और बदकारी में डूब करके इज्जत की तमन्ना रखते हो? ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई कांटे का पौधा लगाए और उससे गुलाब की उम्मीद रखे। हमारा माशरा तबाह हो रहा है, आज हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस में गैर मुस्लिम फैमिली रहती थी तो वो फख्र महसूस करती थी कि मुस्तफा का दीवाना कभी हमारी बच्ची पर गलत नजर नहीं डालेगा। लेकिन आज हम देखें कि हमारा हाल क्या हो गया है। आज हमारी कौम की औरतें, हमारी कौम की बेटियां भी मुसलमानों से, मुसलमान नौजवानों से घबराती हैं। हमारी सिचुएशन क्या हो गई है? ऐसे जालिम को भी हमने देखा कि जो मस्जिद में नमाज अदा करके निकलते हैं और अभी बाहर निकले कि किसी लड़की पर नजर पड़ी तो उसे तकने लगे, उसे घूरना शुरू कर दिया। अरे नादान, थोड़ी देर तक भी तुझ पर नमाज का असर नहीं रहा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये निगाह सबसे पहले खता खाती है, इसके बाद इंसान का वजूद खता खाता है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाती हूँ। एक शख्स एक बाग के अंदर गया और बाग में वहां उसने एक फल देखा, तो वो कहता है कि फल देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मेरे मन में। अब मन तो चल के जा नहीं सकता था, तो पेड़ के पास गए मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते थे तो तोड़ा मेरी हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता तो रखा मेरे पेट ने। और अब ये सब कुछ होते हुए माली देख रहा था। देखा जब माली ने तो गुस्सा आया माली को, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड में, इस पूरे कार्रवाई में कोई लेना देना नहीं था। डंडा मारा पीठ पे तो फिर आंसू आ गए आंख में। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आंख ने ही फल को देखा और फिर उस आंख ने फल को देखा तो आखिर में आंख को सजा भी मिल गई। तो मेरी नौजवान नस्ल से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी नजरों की हिफाजत करें, क्योंकि अगर अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करेंगे तो गुनाह की तरफ ले जाने वाला सबसे पहला जो चीज है और सबसे शुरुआती जो चीज है वो हमारी आंखें हैं। क्योंकि अगर हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे तो हम कोई गलत चीज नहीं देखेंगे, गुनाह के मनाजिर नहीं देखेंगे, तो फिर हमारे दिलों में उसके ख्यालात भी पैदा नहीं होंगे। एक मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात बयान की कि तुम्हें मालूम है निगाह को गुनाह से बचा लेने के बदले में इंसान को क्या चीज मिलती है? अगर आप मेरी ये गुफ्तगू याद रख सकें या ना रख सकें, मेरा ये जुमला जरूर याद रखिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह की निगाह में आना नहीं चाहता हो? नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मौला राजी हो जाए, ज़कात इसलिए देते हैं ताकि मौला राजी हो जाए, हज इसलिए करते हैं कि मौला राजी हो जाए, उसकी निगाह में आ जाए, वो हमें नेकियां करता हुआ देख ले। अल्लाहु अकबर। मुफस्सिर फरमाते हैं कि अगर ईमान की चाशनी, ईमान की मिठास नसीब हो जाएगी, सुबहान अल्लाह, वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसे ईमान की चाशनी नसीब हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार,
تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیں اپنی عبادت کے لیے خاص کر لے، ہمیں تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا اور ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی لوگ ان باتوں کو سن رہے ہیں ان کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔